اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو نماز میں پڑھی جانے والی تکبیر، ثنا، تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ کرنا سکھاؤں گا۔ دیکھیں، لفظ اللہ اسی شکل میں اردو میں موجود ہے۔ اس کے بعد لفظ اکبر میں اردو فہم اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا۔ پھر سبحانکا میں اردو فہم تسبیح ہے، یعنی پاک ہونا۔ پھر اللہم میں اردو کا لفظ اللہ ہے۔ اس کے بعد واو ہے، جس کا ترجمہ ہے اور، جیسے شعر و شاعری۔ پھر حرف با کا ترجمہ ہوگا کے ساتھ، جیسے اردو لفظ بخوبی، یعنی خوبی کے ساتھ۔ پھر بحمدکا میں اردو فہم حمد ہے۔ اس کے بعد لفظ تبارکا ہے، جس میں اردو فہم برکت والا ہے۔ پھر مرکب اسم کا میں اردو فہم اسم ہے، یعنی نام۔ اب دیکھیں، تعالی میں اردو کا لفظ اعلیٰ ہے، اور جدو کا میں اردو کا لفظ جد، یعنی بزرگی ہے۔ پھر حرف لا کا ترجمہ ہوگا نہیں، جیسے لا محدود، جس کی حد نہیں۔ پھر الہ میں اردو کا فہم الہ ہی ہے، اور غیرکا میں اردو کا لفظ غیر ہے، جس کا ترجمہ ہوگا سوا۔ پھر اردو لفظ تعویذ کی طرح اعوذ میں بھی مفہوم پناہ دینا ہے۔ پھر حرف من کا ترجمہ ہوگا سے، جیسے اردو لفظ من جانب، جانب سے۔ پھر لفظ شیطان اردو میں بکثرت بولا جاتا ہے، اور لفظ رجیم میں اردو فہم رجم ہے، یعنی پتھر مار کر دھتکارنا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام الفاظ و حروف کے تراجم میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق میں شامل تمام الفاظ اور حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں 16,396 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، سبحانکا، حمدکا، اسموں کا، جدوں کا، غیروں کا اور اعوذوں کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم، وہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے، اتنی۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے چونکہ اعوذ کے شروع میں الف ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب۔ اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب اور ربکم تمہارا رب۔ اسی لیے چونکہ سبحانکا، حمدکا، اسموں کا، جدوں کا اور غیروں کا کے آخر میں کاف ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تیرا، اس لیے سبحانہ کا ترجمہ ہوگا تیرے لیے تسبیح،
حمد کا ترجمہ ہوگا تیری حمد، اسموں کا ترجمہ ہوگا تیرا اسم، اور جدوں کا ترجمہ ہوگا تیری بزرگی، اور غیروں کا ترجمہ ہوگا تیرے سوا۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ ناظرین آئیں اب ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر ہے، اے اللہ تیرے لیے تسبیح ہے اور تیری حمد کے ساتھ، اور تیرا اسم برکت والا ہے، اور تیری بزرگی اعلیٰ ہے، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ اس علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا ابتدائی ترجمہ کر سکتے ہیں، ضرور کوشش کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔